السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری کوئی ایسی ویڈیو یا دیکھنا یا مت دیکھنا، مگر اس ویڈیو کو مت چھوڑ دینا، اس لیے کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کو سننا ضروری ہے۔ جب ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان سنتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہے اسلام پر مٹ مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات سنیں۔ بڑا ہی پیارا بیان ہے یہ، اس بیان کو جو ہے سن کر کے جانا۔ اور میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ آئیے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے، اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا۔ بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں۔ دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو، کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے۔ موسم پر کیڑے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ کیا کیا جائے، ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ اسلام ویسے ہی چمکتا رہے گا، نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے۔ 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے، جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا۔ اور لوگ جس طرح کے آج حالات جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے، تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے صبح سے شام تک، بلکہ بہت ساری جگہوں پر جو نیگیٹیویٹی پھیلی ہوئی ہے ہمارے حالات کو لے کر، تمہارے اخلاق انہیں پانی پانی کر سکتے ہیں، ان کے تمام ذہن کے فطور کو دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اور اسلام اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، نور
کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور حضور کی ذات بھی نور ہے. اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رکھے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا. پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحے ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں. چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں، اور اب بھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا، تو نہیں مرو گے میرے عزیز. اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گی. قربانیاں جو ہوں گی، جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے گا. اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں. تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے. اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا. یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو، تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں، اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں. اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں. میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سڑکوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا، یہ ناانصافی ہے. یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو. لیکن جو دگلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو، اور جب عمل کے میدان میں آئے تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو. ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو. کھل کر کے. اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے. پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے. پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے. تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں. صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں. ان بے وقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور
सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखो, तुम अपनी नाक काट करके भी नीचे रखोगे तो वो कभी राजी नहीं होने वाले, कभी राजी नहीं होंगे। 10 लाख साल भी तुम पुकार करके उनकी जूतियां चाटते रहो, राजी नहीं होंगे। राजी करना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म क्या फरमाया? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को यह हुक्म नहीं दिया गया मगर सिर्फ इतना कि इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो कभी दुनिया राजी नहीं होगी यार, एक बात याद रखिए, कभी राजी नहीं होगी। तुम चाहे जिस तरह के भी बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे,